محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حیرت انگیز معجزہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جس کو سن کر آپ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر علم سے اور معجزات سے نوازا ہے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گنت معجزات ہیں، جس معجزے کو بھی آپ بیان کریں وہ ناقابل فراموش ہے اور لوگوں کے ایمان کی طرف آنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن آج جو معجزہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر مکمل ویڈیو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ایمان میں اضافہ بھی ہوگا، اور اگر آپ آگے اس کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو بات جو ہے وہ پوری سننی چاہیے تاکہ شروع سے آخر تک وہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام سے بڑھ کر اور طاقتور قسم کے معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو سوائے نبی کے کسی دوسرے کے ہاتھ سے نہ ہو، اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ہی خاص الخاص ایک وتیرہ ہے کہ معجزہ صرف نبی سے صادر ہوتا ہے، غیر نبی معجزہ نہیں ثابت کر سکتا۔ البتہ اولیاء کرام، صحابہ کرام، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ان سے کرامت تو ثابت ہو سکتی ہے لیکن معجزہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ معجزہ جو ہے وہ صرف اور صرف انبیاء کرام علیہم السلام کا خاصہ ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اور ہر نبی کو اس کے وقت کے مطابق، زمانے کے مطابق، حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزہ عطا فرمایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف معجزہ نہیں، معجزات عطا فرمائے ہیں۔ کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 3 دیے، لیکن آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ بعض مفسرین نے 300 تک کی تعداد لکھی ہے معجزات کی، اور بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھی ہے۔ تو بہرحال آج میں ہر معجزے کا تو ذکر نہیں کر سکتا، ایک معجزہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کو سن کر یقیناً آپ کی عقل بھی حیران ہو جائے گی کہ یہ کیسا معجزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما یہ صحابی ہیں، اور مالی طور پر یہ بہت کمزور صحابی تھے۔ مزدوری اور محنت کر کے یہ اپنا گزارا اوقات کرتے تھے۔ انہوں نے قریش کے ایک سردار عقبہ ابن عامر معیط، یہ سردار کا نام ہے، اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ ایک بڑا سردار تھا قریش کا، اس کی کافی بکریاں تھیں، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بکریاں چراتے تھے۔ ظاہر ہے بکریاں شہر سے باہر چرائی جاتی ہیں، جہاں آبادی نہ ہو، کھیت وغیرہ کے اندر۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بکریاں چرا رہا تھا کہ میں نے اچانک دیکھا کہ ان دنوں میں کفار مکہ نے مسلمانوں کے لیے مکے کی زمین بہت تنگ کر دی، یعنی اتنی تکلیفیں دیں، اتنی پریشانیاں دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں شہر سے باہر نکل آئے، کفار کی تکلیفوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، کہ باہر جا کے ہمیں کچھ سکون ملے گا، امن ملے گا۔
تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اچانک دیکھا کہ یہ دونوں صاحب میری طرف تشریف لا رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بکریوں کے ایک چرواہے تھے اور مالی طور پر کمزور تھے، اور اسلام لانے میں ان کا 6واں یا 7واں نمبر ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب آئے تو انہوں نے آ کر ان سے بکریوں کا دودھ مانگا کہ اے نوجوان، تو بکریاں چرا رہا ہے تو ہمیں دودھ مل سکتا ہے پینے کے لیے۔ اس وقت جو رواج ہوتا تھا وہ یہ تھا، تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آئے، کہ عرب کے لوگوں نے جو بکریاں چرواتے تھے ان کو یہ اجازت دی ہوئی ہوتی تھی کہ اگر کوئی مسافر، کوئی معذور، کوئی مجبور یا کوئی بھوکا پیاسا آپ کے پاس دودھ لینے کے لیے آئے تو آپ کو اجازت ہے کہ کسی بھی بکری کا دودھ نکال کر اس کو دے دیں۔ یہ زیادہ تر اجازت ہوتی تھی، لیکن بعض ایسے سردار بھی تھے جو کم سوچ رکھنے والے تھے، جن کا ظرف اور حوصلہ کم تھا، وہ چرواہے کو منع کر دیتے تھے کہ ہماری بکری کا دودھ کسی کو نہیں دینا۔ اور یہ جو عبداللہ بن مسعود تھے، ان کے مالک نے ان کو منع کیا ہوا تھا کہ بکری کا دودھ کسی کو نہیں دینا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دودھ کا تقاضا فرما رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ انکا امین، میں تو امین ہوں، یعنی امانت دار ہوں، میں تو ایک ان کا عارضی طور پر رکھوالہ ہوں، چرواہا ہوں، تو میرے مالک نے مجھے اجازت نہیں دی کہ آپ نے بکری کا دودھ کسی کو دینا ہے، لہٰذا میں مجبور ہوں، آپ کو دودھ نہیں دے سکتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلو اگر آپ دودھ نہیں دے سکتے تو آپ ہمیں کوئی ایک ایسی بکری دے دیں جو آپ کے پاس ہو، لم ینزو علیہ الفحل، کہ جس بکری سے کبھی کوئی نر نہ ملا ہو، یعنی وہ غیر حاملہ ہو، ایسی بکری کوئی ہوگی آپ کے پاس؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یقیناً ایسی بکری ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بکری ہمارے پاس لاؤ۔ اب دیکھیں اس بکری کے اندر دودھ دینے کی کوئی شرط موجود نہیں ہے، دودھ دینے کے قابل بھی نہیں ہے، دیکھنے والا یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ یہ دودھ دے گی یا اس میں سے دودھ نکلے گا۔ تو جب وہ بکری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی تو آپ نے اس بکری کو باندھ دیا۔ جب باندھا تو آپ نے اپنا دست نبوت، اپنا دست مبارک اس بکری کے تھنوں کو لگایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ تو جب دعا مانگی تو نبی کی دعا ہو اور قبول نہ ہو، یہ تو سوچنا ہی غیر ایمانی فعل ہے کہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہوں تو اللہ فوراً قبول کرتا ہے، اور کوئی ایسی دعا نہیں کسی نبی کی بھی جو اللہ نے قبول نہ کی ہو۔ اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ تو اس دعا کے تو کیا کہنے، آپ کی دعا تو اللہ کی بارگاہ میں لمحہ بھر پہنچ جاتی ہے۔ تو جب دعا مانگی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو اس عمل کو دیکھ رہے تھے، کہ دیکھتے ہی دیکھتے بکری کے تھنوں میں اتنا دودھ آیا کہ میں حیران ہو گیا، حالانکہ اس بکری میں دودھ دینے کی کوئی شرط موجود نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر کا کٹورا لے کر آئے جس میں دودھ ڈالا جا سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے، نبوت والے ہاتھوں سے اس بکری کا دودھ نکالا، اور اس کٹورے میں دودھ جب ڈالا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھی پلایا، اور خود بھی آپ نے نوش فرمایا۔
تو جب آپ دودھ نکال کے فارغ ہو گئے تو پھر بکری کے تھنوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اب آپ سکڑ جاؤ اور پہلی حالت پہ آ جاؤ۔ یعنی جیسے بکری عبداللہ بن مسعود لے کر آئے تھے، بکری اسی حالت میں دوبارہ آ گئی۔ اس واقعے نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بہت سارے سوالوں کو جنم دیا کہ ایک دودھ نہ دینے والی بکری سے دودھ کا نکل آنا اور اللہ کے نبی کی دعا فوراً قبول ہو جانا اور وہ دودھ ہمیں پلانا اور خود اللہ کے نبی کا دودھ نکالنا، یہ کتنی سارے باتوں کو جنم دے رہا ہے، اور یہ ایک اللہ کے نبی سے ہی صادر ہو سکتا ہے، غیر نبی سے یہ واقعہ صادر نہیں ہو سکتا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ اتنا حیرت انگیز معجزہ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کچھ سکھلا دیجئے۔ یعنی اتنا بڑا معجزہ جو آپ کے ہاتھ سے صادر ہوا ہے، تو میں ایک بکریوں کا چرواہا ہوں اور ایک نوجوان ہوں، تو مجھے بھی کچھ علم کا حصہ دے دیجئے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکا غلام معلم، اللہ تجھے علم سکھلائے گا، اے نوجوان اللہ تجھے علم دے گا۔ دے گا کا کیا مطلب کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنا دیے کہ جس علم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا یا خوشخبری ارشاد فرمائی تھی، وہ علم سیکھنے کے لیے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے 77 صورتیں اللہ کے نبی نے خود مجھے سکھائیں، اور ان صورتوں کے سیکھنے میں کوئی صحابی یا کوئی انسان میرے ساتھ شریک نہیں تھا، میں تھا یا اللہ کے نبی تھے، آپ مجھے وہ صورتیں سکھا رہے تھے، میں سیکھ رہا تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ 70 اور 7 یعنی 77 صورتیں میں نے اللہ کے نبی سے سیکھی ہیں۔ اندازہ کریں ایک لفظ کسی کو اگر اللہ کے نبی سکھا دیں وہ بھی قابل رشک ہے، ایک صورت سکھا دیں وہ بھی قابل بیان ہے۔ یہ اتنے عظیم صحابی ہیں، یہ اتنے کبیر صحابی ہیں، یہ اتنے شان والے صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی سے جنہوں نے 77 صورتیں سیکھیں، اور کیا وہ منظر ہوگا، کیا وہ انداز ہوگا، کیا وہ چاند اور سورج، زمین اور آسمان، اللہ کے فرشتے رشک کر رہے ہوں گے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی سے قرآن سیکھ رہا ہے، اللہ کے نبی اس کو قرآن سکھا رہے ہیں، اللہ کے نبی اس کو قرآن کی صورتوں کا علم عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، ادب کا اور ہر قسم کا علم اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عطا فرمایا، اور ایک جید اور ایک عظیم ترین صحابی ہونے کا انہوں نے کردار ادا کیا۔ تو سامعین، یہ عظیم معجزہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ناقابل فراموش ہے، اس کو سن کر ہم دوسروں تک پہنچائیں کہ اللہ نے میرے اور آپ کے اور اہل اسلام کے اور پوری دنیا کے نبی کو کس قدر عزت سے مالا مال کیا ہے، کس قدر معجزات عطا فرمائے ہیں کہ ایک چیز جس کا وجود ہی نہیں ہے، جو سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھا کر پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ یقیناً ایسا نبی اللہ تعالیٰ نے نہ پہلے بھیجا، نہ بعد میں آئے گا، نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔